اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہم السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت بخشی۔ یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا۔ اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی۔ بس اے رسول آخر الزماں، آپ ان کی فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے، یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکے والوں کو، اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے،
اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد منقطع ہو گیا اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت، مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل، ذائقے اور تاثیرات جداگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والوں کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اس کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو یہ اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔
اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شانوں میں شنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بد نیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے، وہ بھٹکتے پھریں گے۔